سیدنا خبیب بن لدی کو شہید کیا گیا مقام تنعیم پہ۔ نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے وحی کی کہ حبیب علیہ السلام آپ کے غلام کو مقام تنعیم پہ شہید کیا گیا۔ میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا صحابہ تم میں کوئی ایسا صحابی ہے جو جا کے مقام تنعیم پہ میرے صحابی کا جسم مبارک وہاں سے لے کے مدینے آ جائے۔ احباب ذی وقار میرے نبی نے اعلان کیا، سب سے پہلے کھڑے ہوئے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا کافروں کے اس جتھے سے میرے نبی کے غلام کا جو جسم لے کے آئے گا، فرمایا اسے میں جنت عطا فرماؤں گا۔ سیدنا مقداد کھڑے ہو گئے، میرے نبی کے غلاموں حضرت مقداد یہ وہ صحابی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ قیامت تک ہر بندہ یہ کہے گا مولا ہمیں جنت دے دے، مولا جنت دے دے، جنت دے دے۔ فرمایا میرے 3 صحابی ایسے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ جنت نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا مجھے سلمان فارسی دے دے، مجھے مولا کائنات دے دے، مجھے حضرت مقداد دے دے۔ سیدنا زبیر بن عوام کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے دوست حضرت سیدنا مقداد کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم حضرت خبیب کا لاشائی لے کے مدینے آئیں گے۔ احباب ذی وقار یہ دونوں صحابی مقام تنعیم پہ جاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت سیدنا خبیب کے جسم کو اٹھایا، گھوڑے پہ رکھا، جب سوار ہوئے کافر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ احباب ذی وقار حضرت سیدنا زبیر بن عوام نے حضرت خبیب کا جسم زمین پہ رکھا۔ رب کائنات نے زمین کو حکم دیا، اے زمین جس صحابی نے نبی کی خاطر اپنے جسم کا ایک ایک عضو کٹوایا ہے، اے زمین اس صحابی کے جسم کو اپنے اندر لے لے۔ احباب ذی وقار سیدنا خبیب کی قبر مبارک نہیں ہے، زمین نے اپنے اندر لے لیا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کفار سے فرمایا تم مجھے جانتے ہو، میرا نام زبیر ہے، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا پھپھو زاد بھائی ہوں۔ اے کافروں اگر بچے یتیم کروانے ہیں تو میدان میں آ جاؤ، اگر بیویاں بیوہ کروانی ہے تو میدان میں آ جاؤ۔ حضرت زبیر نے ایک دفعہ للکارا، کوئی کافر سیدنا زبیر کے سامنے نہ آ سکا، واپس چلے گئے۔ احباب ذی وقار حضرت سیدنا زبیر بن عوام کا مقام و مرتبہ یہ ہے، امام الانبیاء نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ احباب ذی وقار حضرت خبیب کا جسم وہاں زمین میں چلا گیا، آپ مدینے چلے گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، سارا واقعہ سنایا۔ ابھی حضرت زبیر حضرت مقداد بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل آ گیا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت زبیر کو حضرت مقداد کو رب سلام بھیجتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں دیکھیں کتنے مقام والے، کتنی عظمت والے، جن صحابہ کو رب کا سلام آئے ان صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کا سلام دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضرت زبیر کی شان میں رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَمِنَ
اللہ سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی شان میں میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضرت زبیر کی شان میں رب کائنات نے آیت نازل فرمائی۔ کون؟ سیدنا زبیر۔ احباب ذی وقار میدان بدر میں حضرت سیدنا زبیر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر تیاری کر کے آؤ، میدان میں جاؤ۔ حضرت زبیر خیمے میں گئے، آپ نے لباس پہنا۔ حضرت سیدنا زبیر نے آپ نے زرد رنگ کا امامہ پہنا، جیسے یہ آپ ٹوپی پہنتے ہیں نا، یہ مسجد کی ٹوپی ہے۔ یہ کون سی ٹوپی؟ مسجد کی، یہ زرد رنگ کی ٹوپی ہے۔ تو ایسا امامہ سیدنا زبیر بن عوام نے باندھا۔ اچھا ہے کہ یہاں مسئلہ بھی سماعت کیجئے گا، یہ جو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کی ٹوپی جو ہے یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو میں نے آ کے رکھوائی نا، ادھر بھی شوکت اسلام میں بھی۔ پہلے تو وہ آپ پلاسٹک کی ٹوپی پہنتے تھے۔ پلاسٹک کی ٹوپی پہننا، اس کے ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ وہ کپڑا، وہ لباس جو آپ پہن کے عوام میں نہیں جا سکتے نا، تو اس کپڑے کے ساتھ نماز پہننا مکروہ ہے، نماز پڑھنا اس کپڑے کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں ہیں نا، یہ ٹوپی پہن کے آپ شادی پہ نہیں جا سکتے، یا چلے جاؤ گے؟ ہاں، کیونکہ یہ گھٹیا ٹوپی ہے۔ یہ ٹوپی پہن کے آپ بازار نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے آ گیا۔ تو یہ جو ٹوپیاں ہم رکھتے ہیں نا، یہ شرعی طور پہ یہ ہے کہ یہ ٹوپیاں آپ جو مسافر آتے ہیں، مسافر، یہ وہ پہنے۔ ویسے ہر نمازی کو چاہیے کہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو تو اپنی ذاتی ہونی چاہیے، ٹوپی جیب میں پہن لو۔ ویسے مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ٹوپی ہر وقت سر پہ پہنو، لیکن آج پگڑی پہنتے ہوئے یا ٹوپی پہنتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ اذان کے لیے کسی کو کہا جائے تو اذان کے لیے بھی شرم آتی ہے ہمیں، یار تکبیر پڑھ دو، تکبیر کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ تو یہ شرم اتارنی چاہیے، دین کے کاموں میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو ٹوپیاں ہیں نا، یہ مسئلہ ہے، یہ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پلاسٹک کی ٹوپی ہو یا کھجور کی ٹوپی، یہ پہن کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے نماز، کیونکہ یہ اتنی گھٹیا ہوتی ہیں کہ یہ پہن کے آپ ادھر نہیں جا سکتے، کسی شادی پہ یا بازار میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو میں نے اس لیے یہ ٹوپیاں رکھوائیں تاکہ یہ ٹوپیاں ہوں میدان بدر میں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، جو ہمارے بھائی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹوپی پہن کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، جو آگے آگے، لیکن احتیاط یہ ہو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ نا نماز پڑھنے کے لیے تو کم از کم لباس تو پورا ہونا چاہیے۔ آپ شادی پہ جاتے ہیں تو شادی پہ جانے سے پہلے آپ پورا ہفتہ تیاری کرتے ہیں، سوٹ نایا لیتے ہیں، جوتی بھی نہیں ہونی چاہیے، جرابیں بھی ہوں، ہر چیز پوری۔ کیوں جی؟ شادی پہ ہم نے جانا ہے تو کم از کم یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو خوبصورت بن کے جو ہے وہاں جانا چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے سر پہ کپڑا پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے ٹوپی ہو یا پگڑی ہو۔ سیدنا مقداد، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میدان بدر میں زرد رنگ کا امامہ پہنا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، مولا ہم میدان بدر جا رہے ہیں تو پگڑی کیسی ہونی چاہیے؟ رب کائنات نے فرمایا جیسے میرے محبوب کے صحابی سیدنا زبیر نے پہنی ہے ایسا رنگ پہن کے چلے جاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا خدا کی قسم ہے فرشتے بھی زرد رنگ کی پگڑی پہن کے صحابہ کی مدد کے لیے میدان بدر میں آئے ہوئے تھے۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوئی،
فرشتوں کی مدد بھی تب آتی ہے جب میدان میں صحابہ نکلتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی، وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے پاکستانی ہیں۔ دعاؤں سے اگر آپ یہ کریں نا، دعاؤں سے ملک فتح ہو جائیں، دعاؤں سے ملک کبھی فتح نہیں ہوتے۔ اگر یہی ہوتا نا تو محبوب علیہ السلام بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا فرما دیتے۔ حالانکہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام میدان بدر میں بھی گئے، میدان احد میں بھی گئے، خندق بھی آپ گئے، حدیبیہ کے مقام پہ بھی گئے، حنین کے مقام پہ بھی گئے۔ اب آب ذی وقار پتہ یہ چلا رب کی مدد تب آتی ہے جب بندہ میدان میں نکلتا ہے۔